آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کا ترجمہ لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 28ویں پارے کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش ہوگی۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ المجادلہ سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی تائید، نصرت اور اپنے بندوں کی پکار کو سننے کے حوالے سے ایک بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور بعد ازاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا تو یہ حکم جو تھا وہ اس وقت عرب معاشرے میں جاری تھا کہ جس وقت کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مانند کہہ لیتا یا اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کی مانند کہہ لیتا تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ سیدہ حولہ کے شوہر نے یہی معاملہ کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ اس حوالے سے جو ہے نا میری کوئی رہنمائی کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مسئلہ بتلایا جو اس سے پہلے جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری و ساری تھا۔ اس موقع پہ جب اس نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ منصب ہے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ آپ قرآن مجید کے اندر کسی بھی طور پہ تغیر یا ترمیم نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو آگے پہنچاتے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سلسلے کے اندر جو ہے نا اس عورت کی فریاد کے اوپر جو ہے نا اس کے انسسٹ کرنے کے باوجود جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے بارے میں وحی الہی کے اندر کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ چنانچہ وہ عورت بارگاہ رب العالمین کے اندر آئی اور اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کے اندر جو ہے نا میری کوئی رہنمائی فرما، میرے لیے کوئی آسانی کو پیدا فرما۔ تو اللہ نے اس کی پکار کو سن کے اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ایک تخفیف کر دی کہ جو بھی کوئی کفارہ اس سے متعلقہ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عورت جو دوبارہ اپنے شوہر پہ حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا دیگر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے مسلسل گفتگو کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو تھی اپنی عرضداشت کو بھی رکھ رہی تھی۔ تو اللہ نے اس مسئلے کو تبدیل کر دیا، اب جو کوئی بھی اس کا کفارہ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا اس میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ جو ہے المجادلہ کا سورہ حشر ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اہم باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی اہم بات یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں تمہیں سے پکڑ لینا چاہیے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکتے ہیں تمہیں رک جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارک جو ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، آئین کی حیثیت رکھتے ہیں اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر امر کے اندر اور ہر جو ہے نہیں والی بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارک کو اپنے لیے حجت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی نزول فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بہت ہی ایک عظیم کتاب ہے جس کی اپنی جو ہے بدن کا عالم یہ ہے اور اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت کے ریدا ریدا ہو جاتا۔ لیکن انسانوں جو کو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی قدر کرنی چاہیے، انسان جو ہے اس مقام کے اوپر نہیں آتے، انہیں چاہیے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ اور عنایت سمجھ کر اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس پہ ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کا ابلاغ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قیام کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ الممتحنہ کا نزول فرمایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محبت کرنے کے آداب ہیں وہ سکھلائے ہیں۔ عام طور پہ لوگ جغرافیے کی وجہ سے اپنے علاقے کی نسبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں محبت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تم لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودان جو باطلہ ہیں ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، فبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اصل ناطہ جو ہے وہ عقیدے کا ناطہ ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے۔ اور اللہ نے خود بھی اس حقیقت کو کچھ یوں ذکر فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع دار ہے ہمیں اس سے پیار ہونا چاہیے، جو اللہ کی بغاوت کے راستے پہ چل نکلتا ہے ہمیں اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔
سورہ الممتحنہ کا سورہ صف ہے، اور سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے کہ ہم بات یہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تمہارا عمل نہیں ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ انسان جو ایسی بات کرے جس کے اوپر جو ہے اس کا عمل نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ ایسی بات کرنی چاہیے جس کے اوپر انسان کا جو ہے نا اپنا عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر، جو آپ کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ قوت ہوتی ہے لوگوں کو کنونس کرنے کی بجائے سے کہ آپ لمبی لمبی تقریریں کریں لیکن آپ کی زندگی جو ہے عمل سے حالی ہو۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتلائی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور میری بشارت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے دی تھی۔ یہ دیکھیے ایک ایسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو تھا وہ توریت اور انجیل میں آپ کی آمد سے قبل ہی موجود تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے آپ کا ذکر توریت اور انجیل کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے رقم کا رکھا تھا۔ اگرچہ اس وقت توریت اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن آج بھی کوئی شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو انہیں دیکھنا چاہے تو بآسانی جو ہے ان علامات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے وہ یہود کے علماء جو توریت کو پڑھتے تو تھے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابوں کے بوجھ کو لاد دیا جائے۔ عالم جو ہے اس کو باعمل ہونا چاہیے، اس کو کسی بھی طور کے اوپر جو ہے عملی زندگی سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ عملی زندگی سے دور ہوتا ہے حقیقت میں وہ ایک عالم باعمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک لحاظ سے اسے پیشہ ور آپ کہہ سکتے ہیں یا عالم سو آپ کہہ سکتے ہیں۔ عالم ربانی کی شان یہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے تابعداری کرتا ہی رہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب جمعے کی نماز سے تمہیں بلایا جائے تو تمہیں جو ہے اس موقع کے اوپر اپنا کاروبار ترک کر کے نماز سے لپکنا چاہیے، اور جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو اس صورت میں جو ہے تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون، اور اللہ نے اس میں منافقوں کے طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہ بات کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، شہادت دیتے تھے باقاعدہ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، وہ آ کے یہ بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا، اللہ کہتا ہے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں، زبان سے تو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے نا ان کے انکار موجود ہے۔ اس سورت میں اللہ نے عزت کے معیار کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے تابع دار اہل ایمان کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس کا سورۃ تغابن ہے، اور سورۃ تغابن میں اللہ نے جہاں پر بہت سے اہم مضامین کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو بندہ بھی زندگی کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو مصیبت سے نکلنے کا جو ہے راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے توکل کے فوائد بھی بتلائے ہیں اور تقویٰ کے فوائد بھی بتلائے ہیں۔ توکل کے فوائد بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور تقویٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کرنا، جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے جو ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے معاملات کو آسان بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقویٰ کا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے اجر کو دو چند کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ تقوی کے نتیجے کے اندر انسان کس قدر فوائد کو حاصل کرتا ہے، لیکن ہم جو ہیں اتنی ساری قیمتی باتوں کے باوجود جو ہے وہ تقویٰ کو اختیار کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کا سورۃ تحریم ہے، سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ انسان کو چاہیے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلی بات تو ایسے اعمال کرے جو اعمال جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف قریب لے کے جائیں، اور ان اعمال سے بچ جائے جو اس کو
ہلاکت کے گھڑے میں ڈال دیں، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور ان لوگوں جو اس سے گرد و پیش میں رہنے والے ہیں ان کو اس بات کی تلقین کرے کہ ویسے اعمال کو بجا لائے جن کے نتیجے میں وہ لوگ بھی آگ سے بچ جائیں۔ خود تو نماز کو پڑھنا لیکن بچوں کو تلقین نہ کرنا، خود تو عمرہ حج کرنا لیکن بچوں کی تربیت کا اہتمام نہ کرنا، یہ کسی بھی طور کا درست عمل نہیں ہے، بلکہ انسان کو جہاں پر خود عمل کرنے چاہیے وہاں پر اپنے بچوں کو بھی جو ہے اچھے اعمال کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اعتبار سے ایک نمونہ ہے کہ جب بھی وہ نیکیہ کوئی کام کرتے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی اس کار خیر میں شریک کر لیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ان کو ایک شان و عظمت عطا کی ہے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام بھی ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ رشتہ داریاں کل قیامت میں کوئی کام نہیں آئیں گی، بلکہ قیامت کا دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اعمال صالحہ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ اللہ تعالیٰ کے دو نیک بندوں کے ساتھ رہتی تھیں، فخانتہما، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو نہیں ماننا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیلہ النار مع الداخلین۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب قیامت کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو اس موقع کے بعد جہاں بڑے بڑے مجرموں کو آگ میں ڈالا جائے گا وہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فرعون جو تھا وہ اللہ کا بہت بڑا باغی تھا، لیکن اس بغاوت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو جو ہے راہ ہدایت کے پر چلا دیا۔ چنانچہ سیدہ آسیہ جو تھیں وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئیں، انہوں نے اللہ کی توحید کی وجہ سے فرعون کے بہت سے ظلم و ستم جو ہے گوارا کیے، بڑے ظلم و ستم کو سہا، ان کو برداشت کیا، اور جب آخری وقت فرعون اس بات کے پر آمادہ ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کے لیے سولی کو تیار کیا گیا تو سیدہ آسیہ نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنی جنتوں کے اندر ایک گھر کو بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آسیہ کی دعا کو اس انداز میں قبول کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت شہادت ان کی آنکھوں کے سامنے پردوں کو ہٹا دیا اور یہ بات کہی، آسیہ اپنی آنکھوں سے اپنے محلات کی زیارت کر لو۔ اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں تو ہمیں اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنائے اس لیے، موت کے نظام کو بنائے اس لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا سرکار کو بنائے اس لیے تاکہ جانچ لے احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل کی دو شرطیں ہیں جو عند اللہ مقبول ہوتا ہے، ایک تو بندے کی نیت درست ہو اور دوسرا وہ عمل جو ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھنے، ان کے اوپر غور و فکر کرنے، اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔